ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا آفتاب ندوی صاحب۔ سر، ظاہر ہے کہ آپ حجاج کرام کو تمام مسائل سے آگاہ بھی کر رہے ہیں مسلسل۔ کن باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے؟ اراکین اور شرائط حج ادا کرنے کے لیے کیا کیا ہیں، اور حجاج کرام کو کن باتوں پر توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاج کرام جب یہاں سے جائیں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کا زاد راہ تقوی ہو، اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر جائیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرتے رہیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب حج کریں گے تو انشاءاللہ ہر آسانی ملے گی اور حج مبرور، حج مقبول ملے گا۔ دوسری بات ہے، مولانا علی میاں حج ہاؤس لکھنؤ سے جو الحمدللہ حجاج کرام جا رہے ہیں وہ مدینۃ المنورہ جا رہے ہیں۔ یہاں سے حاجیوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ یہاں سے اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میں مدینۃ المنورہ میں جب داخل ہوں تو اللہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ راستے بھر درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ اس سے اچھا کون سا موقع ملے گا کہ پلین میں، ہوا میں درود شریف پڑھنے کا اللہ موقع دے رہا ہے۔ مدینۃ المنورہ جب پہنچ جائیں تو مدینۃ المنورہ میں 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو 2 پروانے اسے ملتے ہیں، ایک تو جہنم سے نجات کا اور دوسرے جنت میں داخل ہونے کا۔ تو اس لیے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ حجاج کرام پڑھیں، اس کی تلقین حج ہاؤس سے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ وہاں مارکیٹ میں جائیں تو مول تول میں ایک جملہ بولا جاتا ہے عام طور پہ کہ جیسے کسی نے کہا کہ یہ 10 روپے کا سامان ہم بیچ رہے ہیں، اما یہ تو 5 روپے کا ہمارے وہاں ملتا ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی نہیں کہ 5 روپے کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو یہ جھوٹ ہوا۔ تو حجاج اکرام کو یہ بات بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کہیں جس سے غیبت ہو، جھوٹ ہو، بہتان ہو، الزام ہو، اس طریقے سے بھی بچنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حجاج اکرام سے یہ بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ جب مدینۃ المنورہ سے آپ واپسی کریں تو واپسی سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار اور امت مسلمہ کو بھی بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات حجاج اکرام سے یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جب وہاں سے آپ مکۃ المکرمہ جائیں گے تو حج تمتع کی نیت سے آپ جائیے کہ حج تمتع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو وہ حج قران تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالی ہم کو حج کرنے کا آئندہ موقع دے گا تو حج تمتع کروں گا۔ تو اس لیے علماء نے حج تمتع کو پسند کیا ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کر لینا اور پھر احرام اتار دینا اور اس کے بعد حج کے زمانے میں حج کا احرام باندھ کر حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ حج مبرور، حج مقبول سے حاجیوں کو نوازے۔ قربانی کے حوالے سے بھی متعدد مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سعودی حکومت نے بھی انتظامات کیا، ہر سال حاجیوں کے لیے کرتی ہے۔ کیا اس حوالے سے کیا کشمکش ہوتی ہے، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کن باتوں پر توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے حج کمیٹی میں قربانی کا پیسہ جمع کیا ہے ان کو تو کوئی دقت نہیں ہوتی، الحمدللہ کوئی دقت نہیں ہوتی، ان کو ٹوکن وہاں مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ تھوڑی سی دقت ان حضرات کو ہوتی ہے جنہوں نے قربانی کا پیسہ جمع نہیں کیا۔ اب ان کے اگر جاننے والے افراد مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کر سکتے ہیں جا کر، کیونکہ مینا سے بہت دور وہ مارکیٹ نہیں ہے جہاں قربانی گاہ ہے، لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ تو اس کے لیے وہاں کے قریب کے جو لوگ ہیں، مدرسہ سہولتیہ ہے اور بھی چند جگہ قربانی ہوتی، لوگ وہاں قربانی کرتے ہیں۔ الحمدللہ قربانی میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے شیطان کو کنکریاں مارنے، پہلے ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ بعض حضرات نے معاذ اللہ چپل سے مار دیا کہ مارو شیطان کو، تو اب ایسا کر دیا تو کیا شیطان ذلیل ہو جائے گا؟ شیطان نفس سے ذلیل نہیں ہوتا بلکہ نفس پر وہ قابو پا جاتا ہے۔ شیطان تو ذلیل جبھی ہوگا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے کا حکم فرمایا کہ کنکری ایسے پکڑو اور ایسے مارو کہ یہ بغل کھل جائے، اس طرح مارو، کنکری مارو، اور وہ کنکری جب اس کو لگتی تب وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارو تو اس سے وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو سنت نبوی کا خیال کرتے ہوئے اگر کنکری ماریں گے تو نفع ملے گا، اور ورنہ دل خوش ہو جائے گا لیکن سنت زندہ نہیں ہوگی۔
जहाँ तक मिना की बात है तो हज के 5 दिन होते हैं। 8 ज़िलहिज्जा को निकलना है। अब 8 ज़िलहिज्जा को निकल कर मिना पहुँचना है। मिना में ज़ुहर की नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ पढ़नी है, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ पढ़नी है और 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ुहर से पहले पहले हाजी हज़रात माशाल्लाह वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं अरफ़ात के मैदान में। अब अरफ़ात के मैदान में 2 नमाज़ें पढ़नी होती हैं। ज़ुहर की नमाज़ पढ़नी होती है और अपने असर की नमाज़ पढ़नी होती है अपने वक्त मुक़र्ररा पर। अगर किसी को अल्लाह ताला मौका दे दे कि वो मस्जिद नबरा के करीब में, तो वो मस्जिद नबरा में जाकर दोनों नमाज़ें एक साथ पढ़ सकता है, सुन्नत वो भी ज़िंदा कर सकता है। लेकिन अगर वो दूर है तो फिर वो ज़ुहर के वक्त में ज़ुहर की नमाज़ पढ़े और असर के वक्त में असर की नमाज़ पढ़े, इसलिए कि वो मुक़ीम है, वो मुक़ीम वहाँ हो जाता है। मुक़ीम उस शख्स को कहा जाता है जो 14 दिन के बाद कहीं रहने की नियत कर ले, यानी 15 दिन के भी कहीं या उससे ज़्यादा रहने की अगर नियत करता है तो वो शख्स मुक़ीम हो जाता है। तो इंडिया के जो हाजी अभी जा रहे हैं मदीनतुल मुनव्वरा 8 दिन रुकेंगे, उसके बाद बक़िया सारे दिन मक्कतुल मुकर्रमा में रुकेंगे, इसलिए ये मुक़ीम होते हैं। उसके बाद में फिर 9 ज़िलहिज्जा को ये क्या कहते हैं मगरिब का जैसा ही वक्त होगा, मगरिब का वक्त होने के फ़ौरन बाद, मगरिब की नमाज़ अरफ़ात में नहीं पढ़ेंगे, मगरिब का वक्त होने के फ़ौरन बाद सारे के सारे हाजी मुज़दलिफ़ा पहुँच जाएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद में सारे के सारे हाजी वहाँ पर पूरी रात इबादत करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना आफ्ताब नदवी खैराबादी बातचीत कर रहे थे और हज के मुतालिक तमाम जानकारियाँ दे रहे थे और बता रहे थे कि हुज्जाज कराम को किन बातों पर तवज्जो देनी ज़रूरी है और किन अराकीन और शराइत हज को अगर वो नहीं करते हैं तो उनका जो ये हज का फ़रीज़ा है, सफ़र हज पर जो जा रहे हैं वो मुकम्मल नहीं होगा। ETV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।